اس 14 دن قیام میں جب آپ جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کو مسجد قباء کا امام بنایا اور ان کی یہ ذمہ داری کی کہ میرے جانے کے بعد نمازیں تم یہاں لوگوں کو پڑھاؤ۔ چنانچہ ان صحابی نے نمازیں پڑھانی شروع کی، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ چیز عجیب دکھتی تھی کہ یہ عجیب طرح کی نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں اور قل هو اللہ کے بعد پھر کوئی اور سورت ملایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ امام صاحب آپ کی نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے تو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وہ تو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضروری قرار نہیں دیتے تھے، لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھی جا رہی ہے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھی جا رہی ہے، ہماری سمجھ میں آپ کی نماز نہیں آ رہی، آپ اپنی نماز کو پیغمبر علیہ السلام کی نماز کے مطابق بنائیے، اسی طرح پڑھائیے۔ اب وہ امام صاحب بھی بہرحال امام تھے، اور امام بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب امام تھے۔ صاف صاف جواب دے دیا کہ دیکھو تمہیں اگر میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، اور اگر میری نماز اچھی نہیں لگ رہی تو کہیں اور جا کے انتظام کر لو، میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا جیسے پڑھا رہا ہوں، اب تمہارا جو جی چاہے وہ کرو، پڑھنی ہے میرے پیچھے تو پڑھو اور نہیں پڑھنی ہے تو کہیں اور انتظام کر لو۔ اب لوگوں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کر کیا سکتے تھے؟ اگر کمیٹی کے لوگ ہوتے تو امام صاحب کو ہٹا دیتے، لیکن کمیٹی کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں تھا، یہ تو تعیین پیغمبر علیہ السلام کر کے گئے تھے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ ان کو امامت سے ہٹا دیں یا کچھ کہہ دیں۔ چنانچہ سب کے سب اکٹھے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ جن کو ہمارا امام بنا کر آئے انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، ماننے کو تیار نہیں، اور ایسی ایسی نماز پڑھاتے ہیں، ہم نے آپ کی نماز کا حوالہ ان کو دیا لیکن کہہ رہے ہیں کہ پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی ہے تو چلے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا، امام صاحب کو بلوایا، امام صاحب تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ شکایتیں مجھے ملی، اب تم بتاؤ کہ کیا واقعتاً تمہارا طریقہ کار یہی ہے کہ تم سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ 100% صحیح ہے، اور میرا طریقہ اور معمول تو یہی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں بھائی؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ میری مجبوری ہے، آپ میری مجبوری کو سمجھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ مجبوری کیا ہے، بیان کرو۔ تو وہ امام صاحب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجبوری یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت سے بے انتہا محبت اور بڑا تعلق ہے، اس لیے میرا ضمیر اور میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی بھی رکعت میں اس سورت کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی بے نیازی کو بیان کیا گیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا، اور چند آیتوں کی اس سورت کو قرآن کا تہائی قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ سورت تو میرے دل میں ایسی اتری ہوئی ہے کہ کوئی رکعت اس سورت سے خالی نہیں جاتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے جواب کو سن کر ان کے جذبات کا اندازہ لگا لیا کہ واقعتاً یہ انسان مجبور ہے اپنی محبت سے، اور پھر آپ نے ان کو ایک بشارت سنائی، ایک خوشخبری سنائی، فرمایا ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، کہ اے میرے ساتھی یاد رکھ، قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی، تو نے اس سورت سے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، میں یہ ضمانت لیتا ہوں کہ یہی محبت تیری جنت میں داخلے کا ذریعہ اور باعث بن جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹ دے دی کہ جس طرح چاہو نماز پڑھاؤ، تم اس سے مستثنا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسی محبت کی وجہ سے اپنے ایک صحابی کو بہت سے احکامات سے مستثنا کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اگر قرآن کریم سے سچا تعلق اور سچی محبت رکھنے والا ہو تو کتنی عظمتوں کا اور شرافتوں کا وہ حامل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام الہی ہماری ہدایت کے لیے نازل کر رکھا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ پورے معاشرے سے تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت میں یہ قرآن شکوہ کرے گا،
اللہ سے شکایت کرے گا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہے گا کہ الہ العالمین میری قوم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کریم کو اپنی طاقوں کی زینت بنا لیا تھا۔ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ سال ثواب کے نام پر چند پارے پڑھ دیے جاتے ہیں، ورنہ سال بھر و زندگی بھر گزر جاتی ہے، قرآن کریم پڑھنے کی بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ تو عظیم انعام ہمیں عطا کر رکھا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے 14 دن کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے مرد و عورت، بچے اور بوڑھے سب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کھڑے ہیں، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ راستے کے دونوں جانب مدینہ منورہ کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ تقریباً 3 میل کی مسافت ہے قباء سے مدینہ منورہ کی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی ہر سنیچر کو مسجد قباء آتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے اور 2 رکعت آ کر مسجد قباء میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول عمرے کے برابر ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار مسجد قباء میں نمازیں پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس شرف سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہیں، اور 3 میل کی مسافت کو آپ مدینہ والوں کے استقبال کے درمیان طے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے جو محو انتظار تھے اپنی پلکوں کو بچھا دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عربی اشعار اپنی زبان سے نکالتی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي۔ یہ اشعار عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پڑھ رہی ہیں، گا رہی ہیں، گنگنا رہی ہیں۔ کیا ترجمہ ہے ان اشعار کا؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وداع پہاڑیوں سے بدر کامل ہمارے علاقے کے اندر رونما ہو گیا ہے، طلوع ہو چکا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم سب پر اللہ کا شکر اس وقت تک واجب اور ضروری ہے جب تک کہ دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں، اس وقت تک لوگوں کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ برگزیدہ انسان، وہ عظیم شخصیت جس کو اللہ نے ہمارے دیار میں بھیجا ہے، آپ ایسے پیغام کو لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کرنا ہر ایمان والے کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مدینہ کو منور کر دیا، خوش آمدید خوش آمدید، اے بہترین دعوت دینے والے، اے خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر قدم رکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ مدینہ کا ذرہ ذرہ ستارے کی طرح روشن ہو گیا ہے، چمکنے لگا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ مدینہ کا ذرہ ذرہ تاریک ہو گیا ہے، روشنی اس کی ختم ہو گئی۔